السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فیضان اور آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک میسیج دینے آیا ہوں، اور وہ بات بہت احساس ہے اور لازمی ہے۔ اٹس اباؤٹ ساحل ادیم۔ ساحل ادیم صاحب کے بارے میں اکثر ہمارے پروگرامز آپ میں سے جو لوگ جوائن کرتے ہوں گے، اکثر ساتھیوں کو پتہ ہوگا کہ ہم اکثر ساحل بھائی کو بلاتے رہتے ہیں، اور اس ٹائم یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ساحل بھائی کے لیکچر سے الحمدللہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بہت سے لوگ میں ایسے ہی جانتا ہوں پرسنلی طور پہ، ذاتی طور پہ، جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات پہ شک کرنے لگ پڑے تھے، اور ساحل بھائی کے لیکچر سن کے الحمدللہ ان کے عقیدے میں بہت سی درستگی آئی ہے۔ یہاں میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جب بھی آپ اور میں ساحل بھائی کو سنتے ہیں تو ساحل بھائی کو ہم نے ایز اے پروفٹ نہیں سننا۔ ساحل بھائی بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے، بلکہ پہلی دفعہ جب ساحل بھائی کو میں نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، ہمارا سیشن تھا، تو ساحل بھائی نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں کوئی نبی نہیں ہوں، لہٰذا میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی بھی لیکچر میں کوئی بات اوپر نیچے ہو سکتی ہے، تو آپ لوگوں نے اس بات کو پکڑنا نہیں ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ میسیجز مجھے آ رہے ہیں کہ ساحل صاحب جو ہیں، کیا یہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو علماء سے بدظن کرنے کے لیے ہیں، یا ساحل ادیم صاحب جو ہیں وہ علماء کے مخالف ہیں۔ ادھر تک کہا گیا کہ یہ ایک نیا فتنہ چھوڑا گیا ہے کسی پیڈ ایجنڈے میں، اور اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اختلاف رائے برداشت نہیں کیا جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کتنی بڑی پرسنالٹی اسلام میں، ان کے شاگردوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا۔ بہت بڑے بڑے ہمارے یہ جو اسکالرز گزرے، ان کا آپس میں اختلاف رہا، ایون کہ بہت بڑے جلیل القدر صحابہ کا آپس میں علمی اختلاف رہا۔ تو میسیج یہ ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ساحل ادیم صاحب جو ہیں علماء کے خلاف کر رہے ہیں یا علماء کے مخالف نوجوانوں کو کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے ہمارے پاکستان میں بہت سی غلطیاں ہوئیں۔ ان سو کالڈ علماء جو اپنے آپ کو علماء بھی کہتے ہیں، لیکن ممبر پہ بیٹھ کے، جو سامنے بیٹھے ہوں ممبر پہ بیٹھ کے ان کو ایسی تقاریر سنا کے چلے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بعد میں نقصان امت کو ہوتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ ایسے واقعات جانتا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھ کے جب فرقہ وارانہ گفتگو کی گئی تو ان نام نہاد جو عالم صاحب تھے، ان کے جانے کے بعد سے اس محلے میں قتل و غارت ہوئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بالکل ایسا کوئی سچ دور تک ساحل بھائی نے ذاتی طور پہ، اکیلے بھی میرے ساتھ کئی دفعہ ان کی گفتگو ہوئی، بالکل ایسی سوچ ان میں نہیں ہے کہ وہ کسی عالم کے خلاف ہے۔ دوسرا، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں ساحل بھائی یہ ایک حدیث کا ذکر کر رہے ہیں کہ دجال کے ہاتھ پہ سب سے پہلے جو بیعت کریں گے وہ علماء اور عورتیں ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث میں جو لفظ ہے وہ عورتوں کا آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات زبان جو ہے وہ پھسل جاتی ہے، کہیں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا، لیکن وہ ویڈیو تو وائرل کر دی گئی جس میں انہوں نے یہ بات کی۔ وہ ویڈیو لوگوں نے وائرل نہیں کی جس میں انہوں نے کہا کہ بعض اوقات مجھ سے خطا ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سے علماء سے میں نے پوچھا کہ کیا جب دجال آئے گا تو کیا اس وقت اہل علم حضرات جو ہیں وہ دجال کی طرف اٹریکٹ ہوں گے؟ بہت سے علماء نے کہا کہ بڑے بڑے بظاہری اس ٹائم جو نیک لوگ ہوں گے اور اہل علم حضرات ہوں گے وہ دجال کی طرف آئیں گے۔ ایون کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے سے پناہ مانگی۔ تو ایک تو یہ میسیج تھا۔ سیکنڈلی یہ میسیج ہے کہ ساحل بھائی کے بارے میں یہ بہت زیادہ میسیجز مجھے آتے ہیں کہ یار یہ غریب بندہ تو ان کا لیکچر افورڈ ہی نہیں کر سکتا، ان کے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں تو وہ پیڈ ہوتے ہیں۔ سر ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ الحمدللہ ساحل بھائی کے ہماری ٹیم 6 سے 7 پروگرامز کروا چکی ہے، کبھی بھی اس بندے نے ہم سے 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ جب بھی ساحل بھائی سے بات ہوئی کہ ساحل بھائی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو ساحل بھائی نے کہا کہ میں اگر کچھ کر سکتا ہوں آپ مجھے بتائیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ آپ لوگوں کو ہماری جو ٹیم ہے البلاغ کی طرف سے کھلی دعوت ہے کہ جب بھی ہمارا پروگرام ہو آپ لوگ آئیں، جوائن کریں، فری آف کاسٹ۔ جو ساحل بھائی کے پرسنل پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے آپ کہہ لیں جو ٹریننگ دیتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ساحل بھائی پاکستان کے بڑے جو ٹرینرز ہیں، جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ کوالٹیز، نوجوان کو جو آپ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ ہمارا جو پاکستان کا کند ذہن ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس کو بڑا سوچنے کے لیے، اس پہ ساحل بھائی از ون آف مائی فیوریٹ۔ تو وہ ان کے پرسنل پروگرام ہوتے ہیں، کمرشل پروگرامز ہوتے ہیں، ان کو آپ اس اسلامی دعوت کے ساتھ مت جوڑیں۔ یہ 2 چیزیں تھیں جو میں نے فیل کیا کہ سوشل میڈیا پہ اور عام پبلک میں بہت زیادہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے ساحل ادیم صاحب کے بارے میں، اور بلیو می، میری
بہت دفعہ ساحل بھائی سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، پرسنل ہم نے کئی دفعہ ڈسکشن کی ایسے معاملے پہ۔ بالکل ساحل ادیم صاحب میں ایسا معاملہ نہیں، اور اب ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگ مختلف جو اسکالرز ہیں پاکستان کے بڑے ساحل بھائی کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہم کروائیں، اور یہ جو نئے فتنے آ رہے ہیں پاکستان میں، جیسے ملحدین، اللہ کی ذات پہ شک کرنا، اور بہت سی ہماری یوتھ میں ایسے کیسز آتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے کریکٹر پہ شک کرنا، ان فتنوں کا مقابلہ مل کے کیسے کیا جائے۔ جزاک اللہ۔